بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تخیر آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے محترم جناب ترجمان مسلک اہل حدیث پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی۔ اب ان کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں محترم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی یہ ملاقات ان چند اہم امور کے ساتھ ہے کہ جن میں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے اور پوری مخلوق سے خوبصورت بنایا ہے۔ انسان بنا کے انسانیت کو پیدا کرنا، بنانا اور بنائے رکھنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری لگائی ہے۔ وہ امور کہ جن سے انسانیت میں نکھار آتا ہے اور اللہ کے ہاں عزت بنتی ہے، دنیا اور عقبہ سنورتی ہے، ان چیزوں کو میرے محبوب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی امت کی تربیت میں شامل فرمایا، مگر ہم بھول گئے۔ بھائیوں، کانفرنسیں یہ صرف شو نہیں ہوتی، یہ صرف مل بیٹھنے کا بہانہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سال بھر رویے کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو اور اپنی انسانیت کو، عقائد کو، معاملات کو، عبادات کو پرکھنا ہوتا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں اور حقیقت کیا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلی چیز جسے میرے اور آپ کے محبوب نے ہر خطبے میں ذکر کیا، کوئی خطبہ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اپنی امت کے لیے وہ سبق بار بار نہیں دہرایا۔ وہ خطبہ جمعے کا تھا، عید کا تھا یا نکاح کا تھا، کوئی خوشی کا موقع تھا یا پریشانی کا عالم تھا، آپ نے امت کی تربیت کی اور وہ بول یہ تھے ان الحمد للہ نحمدہ۔ بھائیو، اس کا معنی کیا ہے؟ سادے لفظوں میں سمجھیے کہ آپ اپنا تعارف دیکھیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ تعارف بندے کی پہچان ہوتی ہے اور یہ پہچان یا اسے عزت اور شان دلاتی ہے یا پھر اس کا یہ تعارف اسے بدنامی کا سامان دیتا ہے۔ آپ کا اور میرا تعارف کیا ہونا چاہیے؟
ये तारुफ रब के साथ जोड़िए कि हम हमेशा शुक्र करने वाली कौम है, ना शुक्र नहीं। हम्द का माना शुक्र करना है, तारीफ करना है, ना शुक्री नहीं, शिकवे नहीं। आज पूरी दुनिया में जिल्लत और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब अगर मैं देखने पे आऊं, पूरे जहान की तारीफें हैं, लेकिन जिसने जहान बनाए हैं उसका तारुफ सही नहीं। सारी दुनिया का तारुफ है, रब का तारुफ दुरुस्त नहीं है। यही तो वजह है कि मार पड़ रही है। जब मुसलमानों को अल्लाह का तारुफ सही हो जाए, 360 का तारुफ काट के अगर एक रहमान का तारुफ करवाने में मेरे महबूब के 13 साल मक्की दौर और 10 साल मदनी दौर लगते हैं, तो फिर आज भी आपकी और मेरी कोई जिम्मेदारी है। रब का तारुफ सही लें और अपना तारुफ दुरुस्त बनाएं। दुनिया को क्या पता होना चाहिए? हजरात, ये जरा ठंडे दिल से सोचना भी समझना भी। आपके तांदलिया की तरफ जाते हुए तांदलिया वाला से ये चमड़ेल झाल को मैं क्रॉस कर रहा था। एक गाड़ी वाला, मुझे जल्दी थी, सत्याने से रास्ता नहीं दे रहा था। खैर वहां जाकर के साइड पे लगवाया, रोका, मैंने कहा खैर है। और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? गाड़ी की स्क्रीन पे जो जुमला लिखा हुआ था वो बड़ा जबरदस्त था। लिखा हुआ था इलियासा जट। आप थोड़ा बहुत इस इलाके के रहने वाले हैं, समझते होंगे कि वो किस मान तरान में घूम रहा था। मैंने पूछा चले बाकी तो हो गया, तेरी अपनी लाइन मेरी अपनी लाइन, तेरा अपना सफर मेरा अपना सफर, तेरा मेरा मुकाबला बनता ही नहीं। लेकिन ये जो पीछे लिखा हुआ है ये किस लिए? कहने लगा जी ये मेरा तारुफ है, ये मेरा कि मैं इलियासे जट दा बंदा तो मैनू कोई हथ सोच समझ के पावे। बल्कि उसके जो जुमले थे वो जरा सुनने वाले हैं जी। ये लिखा है दी वजह तो ना कई कुत्ते बिल्ले तो बंदा बच जाता है। मुकामी इलाके में उसकी ये जुबान और लैंग्वेज थी। आपको पता है सारे नबियों का जुमला और तारुफ क्या था? इन्नी अब्दुल्ला। हर नबी का नाम अब्दुल्ला नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला नामी कोई भी पैगंबर अल्लाह ने, हमारी मालूमात के मुताबिक जो नाम हमें मिले हैं उनमें ये नाम नहीं आता। लेकिन अंबिया तारुफ क्या करवाते हैं? इन्नी अब्दुल्ला, लोगों में उसका बंदा हूं जो अल्लाह है, जो कायनात का खालिक और मालिक है, जो आग में से तासीर छीन ले, जो छुरी की तेजी को छीन ले, जो पानियों और तूफानों के अंदर में से तबाही और बर्बादी के सामान छीन ले, उसी से मार डाले, उसी से बचा डाले। मैं उस रब का बंदा हूं। आप और मैं अपना ये तारुफ रखना भूल गए। हमारा तारुफ क्या होता है? असी राणे होने हैं। बड़ी अच्छी बात है, एक तारुफ के लिए बात थी, लेकिन वो तारुफ जो दुनियावी हद तक असल तारुफ है अल्लाह का बंदा। असी जट होने, असी राई होने, इसमें कोई शक नहीं, बिरादरियां हैं। लेकिन आपकी असल बिरादरी और असल गद्दी क्या है? वह ताला जद्दुक। आपको पता है किसी भी मसलक की नमाज और उसमें सना, उसमें तारुफ क्या करवाया जा रहा है? अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन जिस गद्दी से मेरा ताल्लुक है वो गद्दी सबसे ऊंची है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं तो साथ में बैठे हुए एक बुजुर्ग कहने लगे, भाजी केड़ी गद्दी नाल ताल्लुक जे? मैनू तुहाडी पगड़ी दी समझ नहीं आई। मैं कहा जी दुनिया दी सब तो वड्डी गद्दी नाल। कहंदे वो केड़ी है? मैं कहा जी जेड़ी 3064 जुबानां नूं दुनिया च जेड़ियां पाईयां जांदियां ने हर एक नूं समझदी। कहंदे मैं नहीं समझिया। मैं कहा जी जेड़ा 230 मुल्कां दे बासियां नूं उन्हां दे मसाइल नूं समझदा है।
کہنے لگا جی اسلام آباد تو سب تو بڑی گولڑا شریف گدی ہے. میں کہا نہیں. کہندے لاہور والی پھر ہونی. میں نے کہا نہیں, میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں 1.25 لاکھ سحری 1.25 لاکھ باطنی گدیاں ہیں, لیکن میرا تعلق سب سے بڑی گدی کے ساتھ ہے. آپ کا جرنل نالج کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جی مینوں تو پھر یہی لگتا ہے پھر پاک پتن یا 7 شریف. یہ ہماری اپروچ ہے نا, یہ ہماری سوچ اور سمجھ ہے. بندہ جہاں تک گیا ہوتا ہے وہیں تک سفر کرتا ہے. میں فیصل آباد میں شریف پورہ محلے میں ایک بوڑھی اماں جی, ان سے ایک دن پوچھ لیا ماں جی کریانے دا سامان کتھوں لیندے جی؟ جلدی نہ کچھ بولن لگی. میں کیا تسی اتھوں میٹرو تو نہیں لے کے آندے؟ کہندی پوت مینوں کی پتا میٹرو شیٹرو کی ہوندی ہے, میں تے او ماجے کول لینی. یعنی بندے کی جہاں تک سوچ اور اپروچ کام کرے گی وہیں تک جائے گا. 2 دوست ہیں, ایک کنویں میں ہے ایک باہر ہے, اور وہ کنویں کے کنارے ملنے آتا ہے. ایک دن اندر والے کا دل کیا پوچھوں یار تو جس دریا میں رہتا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ بتایا بہت بڑا ہے. آپ بھی تو کہتے ہو نا اللہ بہت بڑا ہے. تعارف ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اپروچ کیا ہوتی ہے. محدود سوچ, جنہ نکا دھاگا اس حساب دا ہی پینا. اب وہ کہتا ہے ایک جمپ لگا کے کنویں کے ایک کنارے سے تھوڑا 1.5 فٹ کا جمپ لے کے ایڈا وڈا. انہیں کیا نہیں یار دریا وڈا ہوندا ہے, تیری سوچ ہے. انہیں جمپ بھور بڑھا دیتا, کردیاں ایک کنارے تو کھو دے چھال ماری, دوجے دے جا کے سر وجا, کہندا ایڈا. کہنے لگا نہیں یہ دے تو ہی وڈا. آخر پاگل نہ ہوئے, دے تو وڈی بھی کوئی شے ہوندی ہے. اب جس کی اپروچ نہیں وہ بیچارہ کیا کرے؟ لوگوں کو بتانا تمہاری ذمہ داری ہے. کھیتوں میں ہو, دیہاتوں میں ہو, گاؤں میں ہو, شہر میں ہو, کاروبار میں ہو, بزنس میں ہو, منڈی میں ہو, چھابڑی اٹھانے والے ہو, یا تم کسی جو ہے نوکری پہ ہو, اپنے گھر میں ہو, کھیتی باڑی میں ہو, دکان مکان میں ہو, اپنی بیٹھک میں ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تربیت کرو بیٹا, میرا وہ رب ہے, میں اس کا بندہ ہوں. مشکلوں سے کہہ دو تم بڑی نہیں, میرا مشکلوں کو ختم کرنے والا رب سب سے بڑا ہے. یہ تعارف ہونا چاہیے. مسجد میں آ کے کبھی کہنے کی ضرورت نہیں اللہ بہت بڑی مشکل پہ گئی ہے. مشکل کو کہہ دو میں چلاؤں, تو جدے کل ٹر چلے آنا اس تو وڈا کوئی نہیں ہوں کہ اپنے صاحب نہ لی کنی کھا جا تو سجے کھبے ہو جا. ہمارے بزرگوں کی اللہ پہ توکل کی یہ مثالیں تھی, وہ کہہ دیا کرتے تھے اب پہ جانا ہی کہ دوجے صاحب نہ پہ جا. محبوب کیا کرتے تھے؟ کتنے دکھ آئے ہیں, اگر میں لسٹ دوں تو پوری رات چاہیے جو میرے محبوب پہ بچپن سے دکھڑے آئے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے یتیمی کا داغ, یہ کوئی معمولی دکھڑا نہیں ہے. ماں جی کی روانگی, چچا کی فوتگی, دادا جی کی فوتگی, بیوی کا فوت ہونا, بچوں کا فوت ہونا, قوم کا دشمن ہونا, شیب ابی طالب کی گھاٹیاں, وہ پتھروں کی ماریں, وہ غزوے, وہ جنگیں, وہ دنیا بھر کی مخالفتیں, وہ نفسیاتی حملے اور حربے. لیکن محبوب کے بارے میں ان کا تعارف کیا آیا ہے؟ پوری سیرت کا خلاصہ ایک جملے میں ہے, کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. محبوب پہ جب بھی دکھ آتا اپنے مدینے کے 12 حجرے چھوڑ کے, بیوی بچے چھوڑ کے, آل اولاد چھوڑ کے, یار دوست بیلی چھوڑ کے کہاں آ جاتے ہیں؟ فزع الی الصلاۃ, اللہ کے گھر میں آ کے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کبھی آپ نے اور میں نے یہ کر کے دیکھا. اپنا تعارف بنائیں, اپنا تعارف بنائیں, اللہ کا صحیح تعارف حاصل کریں, اور آپ کا تعارف یہ بن جائے کہ دنیا میں دیکھنے والا کہے یار انہوں کچھ نہ کی, یہ رب دا بندہ ہی, اسے ہاتھ نہ لگانا. اگر اس نے رب کے سامنے جا کے جھولی اٹھا دی, اس کی رب سے جان پہچان اتنی ہے, تعارف اتنا ہے, آسمان حرکت میں آئے گا, اور جب عرش بری کی طرف سے کن کا آرڈر ہو جائے پھر زمین پہ فیصلے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. یہ تعارف رکھیں اپنا, اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ بندہ آپ کی مشکلیں ما وراء الاسباب حل کر سکے گا. اسباب کے تحت اللہ نے مشکلوں کی اجازت دی ہے. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, مکینک سے چیک کروا لیں. آپ کی گاڑی مکینک سے, تو جے جا کے جڑا ٹگیاں نو کھسی کردا ہوئے انہوں کہیں یارا ویکھی
ابھی ذرا نہ تنگ کر دی. تو پھر عقل مندی اور دانائی کا تقاضا ہوگا کہ جس شعبے کا بندہ ہے اس کے پاس جائیں. مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، چھوٹے بھائی کا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی زخم گہرا تھا. قریب موچی کول جا کے موٹر سائیکل روکی، خونوں خون، کہندا یارا توپے تے لائیں چار. ہن موچی نو اینی سمجھ آ گئی کہ میرا کام نہیں. موچی ہو کے بھی سمجھ آ گئی، تھلے تو لے کے اتنے سر تک ویکھن لگیا، کہندا پت کسے ہور دے جا کے سر لگ، تیری مہربانی، یہ میرا کام نہیں. کہندا یار تیرے کول آر بھی ہے، دھاگا بھی مضبوط ہے، ڈاکٹراں کول نکی جی سوئی ہوندی ہے وہ لا دیندے، تو ایڈا وڈا آر رکھ کے بیٹھا، ایڈے ایڈے موٹے چمڑے سیتی جانا، اینوں سین لگیا کی ہوندا ہے. تے بھاجی ایویں جے کوئی اپنی ٹوٹی جُتی نو لے جا کے کسے سرجن کول لے جائے، ایڈے کمپیوٹرائز ٹانکے لاؤنا ہے، سٹیچنگ سونی کرنا ہے، میری جُتی بھی سی چھڈ. میرے بھائی جس کا شعبہ ہے، جس کا فن ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، اسباب کے تحت رہ کے وہ زندگی میں کام کر سکتا ہے. آپ اس کے پاس چلے جائیں، اپنا وہ کام کروائیں. اگر جائز ہے تو کروائیں، ناجائز ہے تو شریعت سے پوچھیں، منع ہے. یہ جائز وسیلے کے تحت اسباب اللہ نے رکھے ہیں. پیاس لگی ہے، بجھانے کا وسیلہ پانی بھی ہے، وسیلہ شراب بھی ہے. رب نے اجازت کیا دی ہے؟ قرآن کہتا ہے پانی سے پیاس بجھا لے، تیرے لیے جائز ہے، لیکن اگر شراب سے بجھائے تو ناجائز ہے. جائز وسیلے رب نے اسباب کے تحت جو رکھے ہیں ان کو لے کے ناجائز کے رستے ہموار نہ کیا کر. اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھ. مشکلوں کا جو ہے علاج اسی کے پاس ہے. دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مشکل کیا ہے. جب تجھے یہ مشکل مسئلے سمجھ آ گئے، اللہ تیرے تعارف کو دنیا میں اتنا عام کر دے گا، دشمن مٹانا بھی چاہے گا مگر وہ مٹے گا نہیں. محبوب کے تعارف کو مٹانے کے لیے دنیا کتنی محنت کر رہی ہے. تو بھائیو اپنے رب کے ساتھ شکوے نہ کیا کرو، شکر کیا کرو. اللہ کو جانو، مشکلوں سے کہہ دو ہر مشکل. اور باقی جو آپ نے دنیا پہ توکل، ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، بڑے اچھے سرجن تھے، علاج کر سکتے تھے، اپنے دور میں آپریشن کرتے تھے. تے ہون بیگم دا مسئلہ ہویا ہوئے، انہوں بندہ جا کے ڈاکٹر دی قبر تے کبے آیا رسولیاں تے کڈی. کہن والا کوئی کچھ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کیوں باجی؟ بزرگ تھے، زندہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جاؤ کسی بزرگ کے پاس زندگی میں، اسے کہو آپ اللہ کے نیک بندے، میری آپ کے بارے میں یہ رائے ہے، حسن ظن ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کر دے، میرا رب میری مشکل حل کر دے. رب نے رستہ خود بتایا ہے، جائز ہے. لیکن جب وہ قبر میں چلا جائے اور قبرستان کا واسی بن جائے، پھر اس کے لیے دعا تو کر. اس سے اب دعا کروانے کے لیے جو ہے وہ تجھے یا مشکلیں حل کروانے کے لیے نہیں رکھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ کے اس تعارف کو آپ اور میں جب سے لینا چھوڑ گئے ہیں، تب سے ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. اور میں گزارش کر دوں، شاید بات سمجھ آ جائے. پہلی چیز، جس بندے کو پتہ ہی نہیں مشکل کیا ہے، جس بندے کو پتہ ہی نہیں مشکل کیا ہے، پوری دنیا کا کوئی ایک بزرگ لے آئے، میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. جو ولی کی عزت نہیں کرتا وہ پھر اپنی بھی عزت نہیں کر سکتا. لیکن پتہ ہے ولی کی عزت کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں آپ یہ رائے رکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مومن ہے، یہ رب کا چنیدہ ہے، برگزیدہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ توحید کو ماننے والا، وہ شرک کا انکار کرنے والا. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تسلیم کرنے والا، بدعات کو رد کرنے والا. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے جو سینے کی خبریں نہیں دیتا، وہ جبریل امین کی لائی ہوئی خبریں دیتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، ولی وہ ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو آسمان سے اتری ہوئی وحی اور کتاب اور نصاب پڑھاتا ہے، وہ اپنی سینہ زوری کی باتیں نہیں سنایا کرتا. اللہ ولی الذین آمنوا، اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ، یہ ہے ان کا تعارف. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیچارے خود مشکلوں میں پڑتے ہیں. آپ چیک کریں، ماضی میں کسی ولی کی شادی نہیں ہو سکی، دل میں چاہت تھی مگر نہیں ہوئی. کئی اولیاء اللہ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوئی.
کئی اولیاء اللہ ہیں جن کی اولادیں بچپن میں فوت ہو گئیں. کائنات کے سب سے بڑے ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بھی دنیا سے رخصت، قاسم بھی دنیا سے رخصت، اور بیٹے ابراہیم 18 مہینے کا لاشا بھی ہاتھ پہ اور آنسو بہ رہے ہیں. مشکل پڑی ہے مگر مشکل کشا نے ڈالی ہے، اگر وہ حل نہ کرے تو کوئی حل نہیں کر سکتا. اور بھائیو، میری ایک سادی عادت ہے، دیہات ہو یا شہر ہو، بات وہ کریں جو دل کو لگے. مناظروں کا قائل نہیں، ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتا، لیکن سب کو دعوت ہے. پوری دنیا میں ایک ولی لے آئے جو 3064 بولیاں سمجھتا ہو. اس وقت 7 بر اعظموں میں 230 ملکوں میں 3064 بولیاں بولی جا رہی ہیں. ایک بندہ رات کو اٹھ کے اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، اور وہ 3064 بولیوں میں سے ایسی بولی ہے جو اس بزرگ کو، ولی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ حل کیا کرے گا؟ لینگویج کا مسئلہ ہے کہ نہیں، پوچھئے اپنے اسٹوڈنٹ سے، طالب علموں سے. بیچاروں کو انگلش پڑھتے کتنی دیر ہوگی، پھر اسی میں فیل ہو جاتے. تو میرے بھائیو، زبان ایک مسئلہ ہے اور اللہ نے اس میں نشانی رکھی ہے. تمہاری زبانوں میں نشانی ہے، رب کی پہچان ہے. اور جس نے مشکل کو سمجھا ہی نہیں اور پھر وہ سب کی بات کو سن نہیں سکتا. پوری دنیا بول رہی ہے سارے خاصے صرف اللہ کے ہیں، وہ سب بولیوں کو سمجھے، سب کے بولنے کو سمجھے. بندہ ابھی بولا نہیں، دل کے ارمان سمجھے. مشکل ابھی آئی نہیں، وہ تب بھی جانے. مشکل آ گئی ہے، اسے تب بھی علم ہو. مشکل حل کر دی ہے اس نے، اسے پھر بھی پتا ہو. وہ ایک اللہ ہے، لہذا دھکے مت کھاؤ، دھوکے مت کھاؤ. اپنی مشکل کو اپنے رب کے سامنے رکھو. اگر کوئی تکلیف آئے تو مسجد میں آؤ، رب کے در پہ آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور سبحانک اللہم سے شروع کرو، الحمد کا سفر کرو. پھر جو ہے قرآن مجید پڑھو، رب کے سامنے رکوع میں جھک جاؤ، گڑ گڑاؤ، اور جب کھڑے ہو تو سارے مسلکوں کا فیصلہ ہے. جو بندہ رکوع کر کے کھڑا ہو کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. میں نے بیان کی زبان سے یا دل نے اظہار کر دیا، اللہ کو بات پہنچ گئی اور رب نے سن لی ہے. جب یہ ایمان ہو تو پھر پریشانی نہیں ہوتی. یہ ایمان بناؤ، اللہ سے تعارف مضبوط کرو. اور دوسری چیز وَنَسْتَعِينُهُ، یہ سبق بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دنیا میں دکھ درد ہیں، مدد اسباب کے تحت ہو تو کسی بھی بندے سے تعاون مانگو اور تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. حق بات ہے، مدد کر دو اسباب کے تحت رہ کے، اور اگر اسباب سے ماورا ہے تو وَنَسْتَعِينُهُ، پھر مدد اللہ سے مانگو. کتنے واضح رستے دکھا دیے. اور یہ خطبہ ہر مسلمان اپنے جمعے میں سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے. کبھی اس پہ غور بھی کیا؟ عقیدہ بھی تھا، ایمان بھی تھا، منہج بھی تھی، اور اس میں تربیت بھی تھی، دلیل بھی تھی، یقین بھی تھا. کوٹھے پہ چڑھنا ہے، سیڑھی چاہیے. شریعت نے اس کے آپ کے قدم اتنے رکھے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اتنے سٹیپ کی بنی ہوئی چیز استعمال کریں. جائز ہے. اپنے کام کے لیے چڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. چھت کو بنانا ہے، درست ہے، جائز ہے. صحیح سامان چڑھانا ہے، جائز ہے. جے چھت تے چڑھ کے گوانڈیاں کر چاہتیاں مارنی ہیں تو پھر سیڑھی پا میں مکے چو بیت اللہ چو بھی لے آؤ تو کم جائز. یہ شریعت سے پوچھا جائے گا، یہ وسیلہ میرے لیے میں استعمال کر رہا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے دنیا میں کسی شخص کو ملنا ہے، اس کا تعارف زیادہ ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے سفارش کروا لیں، جائز ہے، رب نے رکھا. معاملہ غلط ہے، سفارش غلط ہوگی،
حل نہیں کیا جائے گا۔ وصیت جائز ہے، وصیت پوری کر دی جائے۔ وصیت غلط ہے، شریعت سے پوچھ، منع کر دیا گیا۔ ظلم اور جور کی وصیت بھی نہیں چلے گی۔ وَنَسْتَعِينُهُ، رب سے مدد ما وراء الاسباب مانگا کر، اور بندوں سے تعاون جہاں جائز ہو وہاں لیا کر، اور وہ کر سکتا ہو۔ میں پہلے بھی مثال دے چکا، ڈاکٹر پاس جائیں مسئلہ حل ہوگا۔ آپ نے مسجد کا نقشہ، مکان کا نقشہ بنوانا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ نقشہ نویس کے پاس۔ تو جی حلوان والے کول ٹر جاؤ تے انہوں جا کے کہو کہ یار تو ماشاءاللہ بڑے سونے سونے سیدھے سیدھے حلوان ڈے ہیں، کھیلاں کڈن ڈے ہیں، تے اب میرا بھی ذرا نقشہ بنائے نا۔ تو میرے دوست نہیں، آپ کی بلڈنگ بیٹھ جائے گی، بٹھا بیٹھ جائے گا۔ اور جا کے شہر میں ڈاکٹر کو کہیں کہ آ کے کھیتی باڑی کرو تو بھی آپ کی طرف دیکھے گا۔ جو جس روٹین کا، جس مقصد کا بنا ہوا بندہ ہے، اللہ نے اس کو وہ وسائل دیے ہیں، اس سے جا کے آپ کہیں اور مانگیں۔ ہارڈ ویئر دی دکان تے جا کے کہو یارا قبض دے کیپسول تو دیں، کیوں باجی؟ آپ کا کہنا غلط ہوگا۔ اور میڈیکل سٹور پہ جا کے کہیں 20 روپے دی دال تو دے دیں، تو آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا۔ آپ کو کوئی پانڈ اٹھوانی ہے، گٹھڑی اٹھوانی ہے، کوئی راستے میں بوری اٹھوانی ہے، جاتے ہوئے کسی بھی دوست کو آواز دے دیں، وہ کسی بھی برادری کا ہو، ویرے آ ذرا پانڈ تے چکائیں۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اسباب کے تحت ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھوا دے گا۔ پوچھا جائے گا پانڈ کیڑی چیز دی ہے، جائز ہے اپنے پٹھے چکڑنے ہیں یا چوری وڈ کے لے جانا ہے؟ یہاں جائز اور ناجائز کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کے بابیو موٹر سائیکل تو بوری ڈگ گئی ہے تو میں پورے پنڈ چ کسی بھی زندہ بندے نو نہیں کہنا ہے تسی چکاونی ہے، تے باؤ جی پھر کسی نو رب نے زندہ نو ہی بھیجنا ہے تے انہیں آ کے چکاونی ہے، بابے ہونی نہیں مڑ کے آنا، پاویں جمعرات ہوئے تے پاویں بدھ تے پاویں جمعہ تے پاویں منگل ہوئے۔ لہٰذا انہاں چکراں چوں نکلو۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہر مسلک یہ خطبہ پڑھتا ہے، اور تمام مسالک کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے اپنے رب پہ توکل رکھو، رب مدد اتارے گا۔ اگر رب سے مدد لینی ہے تو اپنے ماتحت بندوں کی مدد کرنا شروع کر دو۔ اللہ سے یہ تھوڑا مانگا کرو اللہ میری مدد کر، اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں تو آج کی کانفرنس کی وساطت سے یہ خطبہ جو سارے مسلک پڑھتے ہیں اپنا ذہن بنا لیں کہ جو میرے پاس وسائل ہیں ان میں رہ کے جائز طریقے سے میں نے ضرورت مند کی محتاج کی مدد کرنی ہے۔ اور ضرورت مند محتاج میں کون ہے؟ سب سے پہلے امی ابو، سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ۔ اے نہیں کہ لوکاں دیاں جیباں بھر دے پھرو، یاراں نوں بیلنس کراؤندے پھرو تو ماں ایک گولی کہہ دے تے چوں بھراواں نال لڑ پاؤ ماں کلے میرے دی نہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اپنے وسائل میں رہ کے، جائز طریقوں میں رہ کے انسان کی مدد کر، ضرورت مند کی مدد کر، اپنے بیوی بچوں پر لگا اور ان کو درہم و دینار، روپیہ، ڈالر، یورو جو بھی دے گا تو ادھر دے گا، اللہ اس کے بدلے میں تجھے دوہرا اور ڈبل اجر بھی دے گا، نیکی بھی ملے گی، تو ان کی مدد کرے گا اللہ تیری جیبیں بھرے گا۔ یہ یقین رکھ کہ میں حق حلال کی کما کے بچوں پہ لگا رہا ہوں، عبادت ہے، تیرا رب تیری بندگی کو قبول کرے گا، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج، تیری زکاتیں، یہ جس طریقے سے بھی تو پیش کرے گا اللہ اس سے بڑھ چڑھ کے دینے والوں کو دیتا ہے۔ ادھر دیتا چلا جا، ادھر مانگتا چلا جا، تو بانٹتا چلا جا۔ حضرات چکی میں آپ دیکھتے ہو اوپر دانے ڈالتے ہو، بوریاں بھری جاتی ہیں، آپ بوریوں کو بھرنا شروع کر دیں، تمہارا رب تمہارے لیے رزق کے وسائل آسمان سے زمین سے پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اور تیسری چیز وَنَسْتَغْفِرُهُ، اپنے اندر تبدیلی لائیں، جو آپ کا ماضی ہے اسے بدلیں، جو ماضی ہے اسے تبدیل کریں۔ بھائیو یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کا، میں ٹائم زیادہ لینے والوں میں سے نہیں ہوں، بے فکر ہو جائے، 12 بجے سوئی پہ چھوڑ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ لمبا انتظار اگر کسی وجہ سے کیا ہے تو یہ جو چلنا پھرنا اسے چھوڑیں ذرا،
तवज्जो मकसूद है कि हमारा एक माजी का तारुफ है। हर शख्स, कोई चौधरी है, कोई वडेरा है, कोई खान है, कोई राठ है, कोई जालिम है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई मिलावट करने वाला है, कोई नमाज का चोर है, कोई जो है हज की ताकत रखते हुए नहीं कर रहा, कोई किसी मैदान में, कोई किसी मैदान में अपना साहब का तारुफ बदल के उसे तब्दील करें और अल्लाह के साथ मुआफी मांग के अल्लाह से मुआफी मांगे। व नस्तगफिरुहु, इस्तिगफार करें, अल्लाह मैं अपने माजी को छोड़ रहा हूं, गुनाह करता हूं तो छोड़ रहा हूं, जुल्म करता हूं तो छोड़ रहा हूं, ज़ियादती कर रहा हूं तो छोड़ रहा हूं, मिलावट कर रहा हूं तो छोड़ रहा हूं, अल्लाह मैं शिरक करता हूं तो छोड़ रहा हूं, मैं बिदअत की दलदल में फंसा हूं तो छोड़ रहा हूं, मुझको कबूल कर, मैं अपनी नई जिंदगी में नए अंदाज में तेरा बंदा बन के रहना चाहता हूं। अल्लाह से मुआफी मांगे, अपने माजी को साफ करवाएं, अपनी गलतियां मुआफ करवाएं। हम बड़े सियाने लोग होते हैं, जब हमारी कोई माजी में फाइल खराब हुई होती है तो हम फाइल सही करवाते हैं। जमीन का रिकॉर्ड खराब हुआ होता है तो हम पटवारियों को मिल मिल के जाके उसको सही करवाते हैं। तो भाइयों, हमारा बंदगी का, जिंदगी का, इंसानियत का, माजी का रिकॉर्ड खराब है। हर बंदा अपने रिकॉर्ड को बेहतर समझता है। तन्हाई में अल्लाह के सामने आके, अंधेरे में जाके, रब के सामने गिड़गिड़ा के, अपने रब से वादा करके, पुख्ता अज़म करके, इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से हजरात ये माइंड बनाए, ज़हन बनाए और फैसला ले कि मुझे अपना माजी बदलना है, अपने हाल को उस पे नजर सानी करनी है और अपना मुस्तकबिल अच्छा बना के यहां से सफर करना है। क्योंकि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आपके मुआमलात, आपकी जिंदगी और उसका दारो मदार खात्मे पे है। अल्लाह से अच्छा खात्मा, अच्छा नतीजा, अच्छा रिजल्ट लेना है तो अपनी माजी की गलतियों को खुद छोड़ें। इंतजार ना करें कि मुल्क में इस्लाम नाफिज होगा तो मैं फिर छोड़ूंगा, बल्कि जहां जहां जिस जिस फील्ड में, अगर कोई तालिब इल्म माँ बाप का नाफरमान है और इल्म भी रखता है, अगर कोई बच्चा अल्लाह ने उसको मौके दिए हैं फिर माँ बाप का कहना नहीं मान रहा, आवारगी में वक्त गुजार रहा है, तो वो भी सोचे। अगर कोई मेरा भाई बुजुर्ग होके फिर जो है किसी गलती पे डटा हुआ है, उस पे तवज्जो दे, अपने गिरेबान में खुद झांके, मेरा रब उसकी मदद करेगा और अल्लाह मुआफ करेगा। रब मुआफ करता है, वो तो मां से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। मां नाराज हो माफ कर देती है तो रब क्यों नहीं करता। लेकिन रब को मुआफी के लिए कहना भी चाहिए, इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए। इसका सादा हल ये है कि बंदू से हमारे हक में जो गलतियां हुई हैं उन्हें भी मुआफ करें। व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु, ताकि वो देख के हमें मुआफ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह पूछेंगे तेरे पास जमा पूंजी क्या है? देखेगा सारे गुनाह हैं, कोई नेकी नहीं है, चारों तरफ गुनाह है। अल्लाह ताला को कहेगा जी मुझे बस एक ही नेकी याद आती है कि मैं पैसे रखता था, लोगों को देता था उधार, उनकी जरूरतों के लिए उनको देता था और अपने मुंशी भेजता था। उनको एक बात कहता था कि अगर वो दे देवे तो ठीक, तो जे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पैसे ना बनन तो सख्ती ना करे, जे माड़ा जे उन्होंने मोहलत दे दे, जे टिल दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह कहेंगे जा बंदे, तू बंदा हो के मेरे बंदू पे नरमी करता रहा है, आज मैं रब हो के तेरे ऊपर नरमी ना करूं तो फिर शान रुबूबियत क्या हो। इसलिए बहनों को माफ करें, बहनोइयों से गलतियां हुई हैं माफ करें। सुसर, साले, सास और दीगर रिश्ते, ददियाल, ननियाल, ससुराल, चचे, ताए, मामे, हम नाराजगियां बड़ी रखते हैं, हमारी कीड़े बड़ी होती है। मैंने जिंदगी भर नहीं मिलना, मैंने तुम्हें ये माफ नहीं करना, मैंने क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ना है, मैंने तेरा ये कर देना है, वो कर देना है। बाप और मां से लड़ाइयां हैं, दोस्तों यारों से झगड़े हैं। अरे अगर उम्मीद रखते हो कि रब मेरे गुनाहों को मुआफ करे, फिर बंदू को मुआफ करना शुरू कर दीजिए, अल्लाह खुद मुआफ करेगा आपके गुनाहों। और ये तब्दीली बड़ी जरूरी है। हमने इस वक्त बड़े बड़े गुनाह किए हुए हैं, जो कौमी भी हैं, जो इलाकाई भी हैं और जो इनफिरादी भी हैं। इनफिरादी गुनाह बंदा अपने खुद समझता है, कौमी गुनाह हमारे
سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے، پھر بدعات کا ہے، من حیث القوم ہم نے کیا ہے، پھر ہم نے کرپشن دین میں بھی کی ہے، دنیا میں بھی کی ہے، اور دین کی کرپشن نبی کی جو ہے وہ مسند پہ بیٹھ کے، آقا کے منبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی حق بیان نہیں کر رہا تو اس سے بڑا کرپٹ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کرپٹ کوئی نہیں، کیونکہ وہ قوم کا اس کا حق نہیں دے رہا۔ محبوب تو وارث بنا کے گئے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اگر باپ بڑے بھائی کو اپنا وکیل بنا جائے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، میں پگڑی تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں، زندگی جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، ان میں وراثت صحیح طریقے سے بانٹ دینا۔ تو اگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کا خیال نہیں رکھا، بہنوں کا خیال نہیں رکھا، وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کیا، اند اللہ مجرم ہے۔ اور محبوب جاتے ہوئے عالم کے سر کے اوپر یہ پگڑی رکھ جائیں کہ یہ علم، یہ وراثت میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور تو نے یہ حق دینا ہے، قوم تک پہنچانا ہے، الا للہ الدین الخالص، اور پھر میں دو نمبری کر جاؤں تو میرے سے بڑا کرپٹ کون ہوگا، دھوکے باز کون ہوگا؟ تو مجھے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، مجھے اپنے جرم کو ماننا چاہیے۔ اور بھائیو، چوتھی چیز تربیت میں شامل کر لیں، ہم جن بزرگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ضرور جائیں، میں روکتا نہیں، جس جگہ دل کرے جائیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا ہے۔ پھر یہ بھی ایمان رکھ لیں کہ جیسے رب سب سے بڑا ہے، ایسے اس کی کتاب بھی کتابوں میں سب سے بڑی ہے۔ یہ کتاب واقعتاً سب سے بڑی ہے۔ اگر یہ کتاب بڑی ہے تو پھر اس کے اقوال بھی بڑے، پارے بھی بڑے، صورتیں بھی بڑی، آیات بھی بڑی، جملے بھی بڑے، اور الفاظ بھی بڑے، حروف بھی بڑے، زبر زیر شد مدیں، پوری دنیا کی کتابیں مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے رب پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، ایسے کتابوں کی شہنشاہ یہ کتاب ہے۔ تو پھر اس کتاب کی تعلیمات سے کسی اور کی تعلیم کو بڑا نہ کیا کریں۔ یہ بات بھی محبوب نے خطبے میں سکھائی، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ لوگوں، دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں، سب باتوں کی سردار اگر کوئی ہے تو وہ یہ رب کی کتاب ہے۔ یہ کہنے کی حد تک تو ہم کرتے ہیں، کیا اس میں توحید کا حکم نہیں ہے؟ بڑا ہے تو مان لیں، اس نے شرک سے نہیں روکا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، مان لیں، کیا اس کتاب نے شوہر کو قوام نہیں بنایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم نہیں ہیں۔ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ عورت کو قائم رکھنے والے ہیں، قوامون۔ یہ مائک کبھی یہاں کے اس جگہ نہ رکتا، اگر نہ رکتا تو صحیح بات نہ، لب و لہجہ نہ نکلتا۔ اس کو اس شکنجے نے جکڑا ہوا ہے یہاں روکنے کے لیے، اس شکنجے کو اس ڈنڈے نے پیچھے سے سنبھالا ہوا ہے، اور اس کو اس شکنجے نے پکڑا ہے۔ اس شکنجے کے پیچھے بیک میں یہ ڈنڈا ہے، اور اس کے نیچے پاؤں ہے، اور اس پاؤں کے نیچے سٹیج ہے، سٹیج کے نیچے زمین ہے۔ اتنی چیزیں ملی ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ آ کے پوزیشن میں قائم ہوا ہے۔ عورت اکیلی بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا باپ، یہ مرد ہو کے عمر کے اپنے اپنے حصوں میں اپنی اپنی جو ہے ذمہ داری کو نبھا کے عورت کو گرنے نہیں دیتے، قائم رکھتے۔ یہ مانا تھا قرآن کا، اب عورت اسے تسلیم کر لے، تسلیم کرنے میں حرج نہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ٹرالی ہک سے بیزار ہو جائے کہ یہ ہک مجھے ایسے ٹریکٹر کے پیچھے جوڑے ہوئے ہیں، اس کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی، بیٹی، بہو، بہن، ماں یہ مرد سے بیزار ہو جائے تو اصل میں وہ قرآن سے بیزار ہے۔ اور اگر بندہ توحید سے بیزار ہے تو وہ قرآن سے بیزار ہے۔ اگر کسی کی یاری دنیا میں آوارگی سے ہے، کتاب تو کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر مطلب یہ ہے کہ قرآن سے وہ تعلق نہیں، بڑا ضرور مانا ہے مگر اس کا آرڈر نہیں لے رہے۔ قرآن مجید کو پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں، سیکھا بھی کریں، بے شک ایک آیت لیں جہاں اس کا حکم آ جائیں سر جھکا لیا کریں، اکڑا نہیں کریں۔ یہ میری اور آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔
اور بھائیو پانچویں چیز وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے جو پیغمبر کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ دنیا میں باتیں بڑی ہیں مگر جو بات محبوب کی زبان سے نکلے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. دنیا ساری مل کے نہیں کر سکتی. دنیا میں بڑی بڑی ادائیں ہیں مگر آقا کی ادا سے بڑھ کے ادا کوئی نہیں ہو سکتی. لہذا مسلک اہل الحدیث کوئی آپ کے لیے نیا اچنبا یا جو ہے وہ عجوبہ نہیں ہے بلکہ کائنات کی یہ وہ چیز ہے, یہ وہ رحمت ہے. وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن اس کی جو حجامت کرتے ہو, ساری دنیا کے فیشن مل جائیں, میرے محبوب کی اس دی ہوئی سنت کی ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا پلاسٹک سرجری کرے, بڑی بڑی میڈیکل تک اپروچ رکھے, لیکن میرے نبی کا امتی جب اپنے بچے کا 7ویں دن ختنہ کر دیتا ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساری دنیا کی سکن بیوٹی, ان کا حسن, ان کا جمال, ان کی تمام تر طاقتیں اور وسائل اس بچے کے جس کا ختنہ ہو چکا ہے اس کے حسن اور جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے محبوب کی ادا ہے. لوگوں ساری دنیا کے بالوں کے فیشن اکٹھے ہو جائیں, میرے محبوب کی زلفوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے جتنے نائی ہیں وہ مل جائیں اور نئی سے نئی کٹ لگانے لگے, لیکن عمرہ کر کے اور حج کر کے جو ٹنڈ کروانے میں مزہ ہے وہ مزہ نہ شہر میں ہے نہ پنڈ میں ہے, جو مزہ اس ٹنڈ میں ہے کیونکہ اس میں محبوب کی ادا ہے. اس وقت سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جو سکون ملتا ہے, بیوی کے سامنے, بہن کے سامنے, دنیا کی ساری محبوب خصلتوں کے سامنے. کیوں؟ تو نے رب کی سنت کا محبوب بنایا ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اور میری نظر میں محبوب کی سنت سب سے پیاری ہو جانی چاہیے. اور یہی تو مسئلہ ہے, سنی بھی بن گئے, وہابی بھی بن گئے, اہل حدیث بھی بن گئے, کوئی اہل قرآن بن گیا, کوئی اہل دین بن گیا, لیکن نبی کی سنت کے اوپر لفظی حد تک تو پیار ہے, لیکن جب آتی ہے سامنے کرنی پڑ جائے تو راہ فرار ہے. ہم بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, سنت کے لیے مر جاتے ہیں مگر سنت پہ جی نہیں سکتے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو ساری دنیا کاجل لگا لے, نئی سے نئی چیزیں آئٹمیں آ جائیں, اور بیوٹی پارلرز میں جا کر کے آپ اضافی پلکیں لگوا لیں, لیکن کعبہ کے رب کی قسم میرا ایمان ہے آپ رات کو سوتے ہوئے 2 سلائی سرمے کی سنت سمجھ کے لگا لیں, ساری کائنات کے کاجل جوتے کی نوک پر میرے محبوب کی سنت کو سمجھ کے جو بندہ یہ کام کرے گا وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ زمین میں بھی حسین ہے, وہ اللہ کی نظروں میں بھی عظیم ہے. لیکن شرط ہے کریں تو صحیح. میرے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا ہے, سنت ہے, ادا ہے. ایک بات یاد رکھیے, دنیا کی ساری میری بہنیں بیٹیاں اس وقت جو بھی ہیں سن رہی ہیں, آپ کے اور میرے گھروں کی خواتین ہماری عزت ہوتی ہیں. یہ ساری زندگی جون سے مرضی بیوٹی پارلر پہ جتنے پیسے خرچ کر کے آ جائیں, ایک بوڑھا بزرگ جس کے چہرے پہ جھریاں ہوں, جب وہ وضو خانے میں آ کے وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتا ہے, پوری دنیا کے بیوٹی پارلر سے نکلی ہوئی دلہنیں اس بزرگ کے چہرے اور اس کے وضو کے اعضاء کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے حسن زائل ہیں, دنیا میں رہ جانے ہیں. یہ بوڑھا بزرگ کل قیامت کے دن گرمیوں میں گرم, سردیوں میں سرد پانیوں سے چہرے کو دھوتا ہوا, ایڑیاں پھٹی ہوئی اور جھریاں بنی ہوئی, اللہ اسے 33 سال کا جوان بنا کے کھڑا کر کے جب وضو والے اعضاء پہ زیور پہنائے گا اور وہ چمکے گا, اور محبوب خوش ہو کے کہیں گے اللہ میرا امتی آ رہا ہے, بھیج میں اس کو کوثر کا جام پلاؤں. حضرات اتنا لمبا اثر ہے اس بیوٹی پارلر کا, جسے آپ وضو خانہ کہتے ہیں, جسے آپ سادہ پانی کہتے ہیں, جسے آپ طہارت کہتے ہیں, جس کو آپ وضو کہتے ہیں.
یہ ہے میرے پیغمبر کی سنت کی لمبی زندگی اور تادیر اثر اور یارانہ اور وفا کہ قیامت تک کے لیے ان وفاؤں کو وہ نبھا رہی. اسے معمولی نہ جانے، محبوب کی ادا کو چھوٹا نہ سمجھیں، آپ کی سنت کو معمولی سمجھ کے ہم چھوڑ رہے ہیں. میں بات کو جس نہج پہ لانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے برا خطہ کون سا ہے؟ سب سے بری جگہ سنا ہے کبھی؟ بازار. کس نے کہا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب نے. سب سے گندا خطہ، بری جگہ، شر و بکاء الارض، جہاں دنیا کا ہر شر ملتا ہے. اور واقعی بازار میں ہر شر ملتا ہے، ہر برائی میسر ہے، برائی کا سارا سامان میسر ہے. لیکن آقا نے وہیں پہ رہ کے سنت کی قدر دیکھی ہے. کہا التاجر الصدوق الامین، ایک تاجر ہے سچا ہے، بولتے ہوئے سچ بولتا ہے اور چیز دیتے ہوئے امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ اسی بازار میں رہ کے جو دنیا کی گندی ترین جگہ تھی، یہ میری سنت پہ عمل کر کے ٹریڈ کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو پتہ کیا چلا؟ جگہ بذات خود جتنی مرضی بری ہو، سنت اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اچھا چھپڑاں دے اوتے کوئی پھول نہیں ہوندا، اونوں کی کہندے جے؟ کیڑا پھول ہوندا ہے؟ یہ کمل ٹائپ جو بنا ہوتا ہے پھول، چھپڑوں کے اوپر یہ پرپل کلر اور جامنی کلر کا اور سبز پتے اوپر، دور سے دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کھیت ہے، نیچے وہ گندگی کو دبائے ہوئے ہوتا ہے. اور لوگوں، میرے محبوب کی سنت کا یہ کمال ہے، ہزاروں گندگیاں بندے میں موجود ہوں، بندہ صحیح معنی میں سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، میرا رب اس گندگی پہ، اس ماضی پہ ویسے ہی پردے ڈال دیتا ہے، اسے نئی زندگی دے دیتا ہے. تو آپ اگر بازار میں رہ کے محبوب کی سنت پہ عمل کر کے نبیوں کا ساتھ پا سکتے ہیں، تو مسجد میں آ کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. سودا کرنے لگتے ہیں تو ہمارا جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ باجی اللہ دی قسم نہیں تو مینوں آپ نہیں پہن دے، نہیں تو مینوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے باجی نے چلنا ہے، اس نے خود آواز لگانی ہے، تب اس کی قسم کہاں گے. سچ بولے، نبی کی سنت ہے، سچ بولے، موت تو نہیں آ رہی. اور سودے کو دیتے ہوئے دو نمبری مت کریں، ملاوٹ مت کریں. میرے محبوب منڈی میں آئے ہیں، دیکھا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے غلے کا، ہاتھ ڈالا ہے، نیچے سے گیلا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں یہ کیا؟ جواب آتا ہے جی بارش ہوگی. تو آپ نے کہا اس کا گیلا حصہ تو نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ دھوکا. من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں ہے. آپ اور میں دیکھیں ہم کتنی ملاوٹ کر رہے ہیں. نبی کے دین میں ملاوٹ، قرآن میں ملاوٹ، حدیث میں ملاوٹ، ترجمے میں ملاوٹ، عملی زندگی میں ملاوٹ، بچوں کے حق میں ملاوٹ، والدین کے حقوق میں ملاوٹ، اور جو ہے حقیقت میں ملاوٹ، پانیوں میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ. اور ہماری جو ہے ماشاءاللہ وہ غذائیں تو غذائیں تھی، دواؤں کے اندر بھی ملاوٹ. اور پھر ہم محبوب کے امتی بھی ہیں. تو بھائیوں خود کو تبدیل کریں. کہنے والے نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو. کانفرنسیں تو ہماری ہر سال ماشاءاللہ ہوتی ہیں، مگر تبدیل نہیں ہوتے. تبدیلی لائیں، خود کو بدلیں. کچھ آپ بدلیں، کچھ میں بدلوں، کچھ زمانہ بدلے، کچھ دنیا بدلے. تغیر آئے، صحیح تبدیلی آئے. اور اس کے لیے غیروں کو نہیں، ہمیں خود اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانی ہوگی. خطبے کا اثر کل بھی تھا، خطبہ اثر آج بھی کرتا ہے. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. میرے محبوب سے بڑھ کے بھی کوئی خوبصورت لہجہ ہوگا؟ خالص دین، خالص سنت، خالص حدیث اور خالص قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے پھر ہم اقوال کی طرف جائیں، دوڑوں کی طرف جائیں، گانوں کی طرف جائیں، اور سرنگیوں کی طرف جائیں، باجے کی طرف جائیں. اپنی زندگی میں میوزک کو انٹر کر لیں، اور جو ہے فضولیات اور لغویات کی طرف جائیں. اچھا کردار پھر نہ بنائیں اور تانے دنیا کو دیں کہ دنیا خراب ہو گئی ہے. اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. زمانہ کل بھی ٹھیک تھا، زمانہ آج بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں، عقیدے کی غلطیاں چھوڑ کے صحیح عقیدہ اپنائیں، عبادات میں کمی بیشی کو چھوڑ کے صحیح معنوں میں عابد و زاہد بنے، اور معاملات کی غلطیوں کو چھوڑ کے اصلاح کریں.
انشاءاللہ میرا رب نشر بھی اچھا کر دے گا، قبر بھی اچھی کر دے گا اور حشر کا میدان بھی اچھا کر دے گا، لیکن فیصلہ لینا آپ کی اور میری ذمہ داری۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ دوجا صحیح ہو جائے میں اتھے ہی رہاں، والدین کی خواہش ہے بچے ٹھیک ہو جائے، سگرٹ نہ پین، وہ انتریا مینوں کھنگ لگی ہے تو اس لائن چ نہ آ۔ تو پریکٹیکلی تبدیلی لائیں، آج ڈبیا توڑیں اور چھوڑیں، انشاءاللہ بچے خود دیکھ کے آپ کے عمل کو دیکھیں گے۔ بچوں کو یہ مت کہیں کہ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، وہ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے، دنیا کو بتانا شروع ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا ابو کہاں ہیں، جواب ملے گا مسجد میں ہیں، فون آیا ہے، نماز کا ٹائم ہے، والد کا فون اٹھایا ہے، باپ کہاں ہے؟ آپ کو پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہے، جماعت ہو رہی ہے اور ابو نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرات کرنے والے کو بھی حیا آئے گی کہ یار نماز کا ٹائم تھا، میں کہاں ہوں اور دنیا کہاں ہے۔ تو پریکٹیکلی لائف میں آئیں۔ اسی لیے بابا جی نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو۔ آپ اپنے جس بھی شعبے میں ہیں، جس حصے میں ہیں، جس عمر کے حصے میں ہیں اور جس درجے اور سٹیٹس پہ ہے، چودھری سے لے کے جسے دنیا کمی کہتی ہے وہاں تلک ہر بندہ اپنے اندر اچھائی پیدا کر سکتا ہے، بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ میرا رب چھوٹے کو بڑا، بڑے کو چھوٹا کرنے پہ قادر ہے، لیکن یاد رکھیے بندے کے رویے ہی ہیں جو اسے دل میں اتارتے ہیں یا دل سے اتارتے ہیں۔ آئیں اپنے رویے کتاب و سنت کے تابع کر لیں۔ اہل حدیث ہونا فخر کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں۔ فخر کی بات یہ ہے کہ آپ اور میں رب کے بندے کتنے ہیں، اپنی غلطی کو مانتے کتنا ہے اور پھر اس غلطی کو چھوڑتے کتنا ہے۔ غلطی کو ماننا یہ استغفار کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کو غلطی مانیں اور اس کو صحیح کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اپنا تعارف بدلیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، سکون بھی ملے گا، قلبی اطمینان بھی ملے گا، گھر بھی جنت نما ملیں گے، رشتوں کو ایک نئی شکل ملے گی، نئی طاقت ایمان کو ملے گی اور زندگی بندگی میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر آپ کو خود مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں رب پہ راضی، میں اللہ کے محبوب پہ راضی، میں دین اسلام پہ راضی، اور جو ان تینوں پہ راضی ہو گیا اسے ایمان کا مزہ بھی ملے گا۔ اللہ ایمان کی اصلی حلاوت آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی پاجی کی احباب، میرے والدین کافی بیمار ہیں اور کئی پروگرام مجھے اس مجبوری کے تحت چھوڑنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے وعدہ نبھانے کا موقع دیا، تو بیماروں کے لیے خصوصی طور پہ دعاؤں کی درخواست۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دکھوں کو دور فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ تو دینے والا ہے، داتا ہے، مالک ہے، عطا کرتا ہے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ جن احباب کی جو جو جائز ضرورتیں ہیں پوری فرما دے۔ اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ رہے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ بھی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب ضرورت مند اور محتاج ہیں، ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے رستوں میں بڑے بڑے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ دور فرما دے۔ اللہ جن علماء نے آنا تھا نہیں آ پائے، اللہ ان کی کوئی مشکل تھی تو آسان فرما دے، اور الہ العالمین ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو آئے ہیں انہوں نے جو حق کہا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر کوئی جوش خطابت میں غلطی ہوئی ہے تو میرے مالک اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دے، ہمارے ایمان اور عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ جس انتظامیہ نے یہ خوبصورت کوشش کی ہے میرے مالک ان کی اس کاوش کو دنیا اور عقبہ کے لیے اللہ زاد راہ بنا دے۔ اللہ جن احباب نے شرکت کی ہے میرے مالک انہوں نے اپنا گھر بار اپنے کام کاج چھوڑے ہیں،
اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ اور اچھا بدلہ دے۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولادیں عطا فرما دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ جو امتحانی مرحلوں سے گزر چکے کامیاب ہو گئے، اللہ ان کی زندگیوں کو اور سے مبارک بنا دے۔ اللہ جو بھی امتحانی مرحلوں میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کی ان کے بارے میں جائز خواہشات اللہ وہ پوری فرما دے۔ اللہ ان کو مستقبل اچھا عطا فرما، ترقیاں عطا فرما۔ میرے مالک دین اور دنیا کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہیرو بنا، اور اللہ پھر امت مسلمہ سے ہونے والی کمی بیشیوں کو اللہ معاف فرما۔ اللہ امت مسلمہ اس وقت تکلیف میں ہے، اللہ نافرمانیوں کی سزائیں بہت ہو چکی، اللہ اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ دینی سرحدوں کے محافظوں کی نگرانیاں فرما، اللہ زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم انسان ہیں، کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، اللہ دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں اللہ شفاؤں میں بدل دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جو کمزور ہے، نہال ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، میرے مالک ان کی مدد فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حق حلال کی عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔